امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلندتر صلوات. اے خشنودی عابدہ و ساجدہ، صابرہ و شاکرہ، طاہرہ و مطہرہ، راضیہ و مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ و مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا و ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین عقیل بن ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند سے بلند تر پرزور و حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سبھی حضرات سے التماس ہے کہ حجت الاسلام مولانا سید محمد حسین نقوی اور ہمشہر ان کے والد آیت اللہ سید محمد محسن نقوی اور مولانا سید محمد حسن نقوی، ان کے والد سید محمد مہدی نقوی اور سید ہادی نقوی، ان کے والد سید محمد مہدی نقوی، اور مولانا سید حسین صاحب کے جد امجد جد مادری آیت اللہ سید حیدر عباس رضوی، ان تمام ارواح کو آپ ایثار ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صراط الذین فاتحہ. ظاہر ہے کہ یہ آواز تو پورے حال میں شاید باہر بھی جا رہی ہو، لیکن یہ کہ جو دور ہیں ہم سے ان کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اگر ہو سکے تو اور قریب آ جائیں تو بہتر ہوگا. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلندتر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفته مقلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. اللهم صل عزیزان گرامی مرتبت، آپ نے جناب مصطفیٰ صاحب سے تعارف سن لیا ہے، اس لیے آپ کو اندازہ ہے کہ مرحوم کی سارے ثواب کی مجلس جو ہو رہی اور بانی ان مجلس کے خود مرحوم کے بھائی اور بہن جو یہاں پہ موجود ہیں. خانوادے کے اعتبار سے آپ نے ابتدا ان سے سن لی ہے کہ آیت اللہ بردار غفران آب اللہ مقام کہ جو لکھنؤ میں تشیع کو فروغ دینے اور اس کی بنیاد کو استوار کرنے میں بانی، اور پھر ان کی نسل، ان کے دو بڑے بیٹے تھے، ایک بڑے بیٹے تھے اور ایک چھوٹے بیٹے تھے، دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا سلطان علماء سید محمد، عرفیت تھی، اور وہ صاحب جواہر کے شاگرد تھے، یعنی شیخ انصاری جو زمانے کے مجتہد اور عالم تھے ان کے ساتھی میں تھے. اور چھوٹے بیٹے تھے سید حسین، ان کے بھی خطاب تھے وہاں پر علمی مقام کے نام سے یاد کیے جاتے تھے. یہ مرحوم مولانا محسن صاحب قبلہ جو ہیں وہ سلطان علماء کی اولاد سے تھے، ان کے پرپوتوں میں سے. سلطان علماء جو ہیں وہ اپنے باپ کے بعد ریاست انہوں نے حاصل کی اور ہند و پاک کے اندر واحد و یگانہ مراجع میں سے شمار ہوتے تھے. اور پھر ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سید حسین صاحب کہ جن کے اولادوں میں معروف ترین فرد مولانا علی نقی صاحب اور نقن صاحب قبلہ مشہور ہیں، وہ ان کی اولاد میں سے تھے. اور مولانا سلطان علماء کے ایک پوتے ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا کلب عابد. ان کی اولاد میں جو ہے وہ نرینہ کوئی نہیں تھا، مرد لڑکا لڑکی تھی. تو ان کے داماد تھے مولانا قدوۃ العلماء آقا حسن صاحب قبلہ، اور ان کے بیٹے تھے مولانا کبن صاحب جو کبن صاحب کے نام سے مشہور ہیں. اس طرح وہ دختری نسل سے ہیں، لیکن ریاست ساری سلطان علماء کی مولانا کلب عابد صاحب جو بزرگ تھے ان کے حوالے تھی. ان کے انتقال کے بعد ان کے داماد نے ریاست اختیار کی، اور اس طرح ان کے بعد کبن صاحب اپنے نانا کی ریاست علمی، اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے مولانا کلب عابد صاحب دوگوں کی جو ابھی 10-20 سال پہلے انتقال کرنا شہادت ہوئی ایک طریقے سے. اور ڈاکٹر کلب صادق صاحب مسلسل آتے جاتے ہیں، آپ لوگ سے آگاہ ہیں، جو وہی خاندان ہے. ان لوگوں کی خدمات بہت عظیم خدمات تھیں، اور نہ ہی تنہا یہ کہ لکھنؤ کے اندر بلکہ پورے ہندوستان میں، بلکہ اردو زبان میں جہاں جہاں بھی عزاداری، تہذیب، تمدن، اسلام، یہ سارا کی سارا انہی کی ذات کے بدولت تھا. اور ان کی خدمات عظیم تھیں، خصوصاً حوض علمیہ کے حوالے سے. خود غفران آپ کے 12 شاگرد تھے، وہ 12 کی 12 ہی مجتہدین میں سے تھے اور مراجع میں سے تھے. آپ نے ہندوستان کے معروف ترین محقق اور عظیم ترین ایسے شخص کا نام پتہ نہیں سنا ہے نہیں سنا کہ جس کا کلمہ آپ شیخ فاضل سہلانی سے پوچھئے گا جا کے ایران اور عراق آج بھی پڑھتا ہے، وہ معنی شخصیت علامہ میر حامد حسین صاحب اللہ مقامہ کہ جو سرکار ناصر ملت کے والد تھے. میر حامد حسین کا احسان پورے جہان میں، عالم تشیع میں تمام شیعوں کے اوپر ہے، اور وہ یگانہ خادم اہل بیت کہ جس نے ولایت کے اوپر تنہا اپنی ذات پر
اعتماد کرتے ہوئے ایک کتاب ایسی لکھی، کتابیں تو 100-200 لکھی، لیکن ایک کتاب ایسی لکھی جو مائناس تحفہ ہے عالم تشیع کی، جس کی آج ایران نے تنہا 150 ویلیومز میں اس کتاب کو چھاپا ہے۔ اس کا نام ہے ابقات الانوار، جو کہ جواب ہے شاہ محدث دہلوی کا، اور 8 حدیثوں کا جواب خالی لکھ پائیں، 12 حدیثوں سے اس نے انکار کیا، جس پر ہمارے دین کو اور اعتقادات کو استواری حاصل ہے اور اسی پر بنیاد قائم ہے۔ ان میں سے 8 کا جواب 150 جلدوں میں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کتاب، یہ سید حسین علی مکان جو تھے، وہ فرما بیٹے ان کے شاگرد تھے اور ان سے اجازت یافتہ تھے، مجتہد تھے۔ اس طرح مفتی محمد عباس صاحب وہاں کے معروف ترین عالم، اور میں اگر گناؤں تو 1 گھنٹہ کم سے کم اس کے لیے چاہیے کہ لکھنؤ کے اندر گزشتہ علماء جو گزرے ان کے مقامات کیا تھے، اور یہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جس طرح سے آپ آج دیکھ رہے ہیں اسی کو برعکس کر دیں، پلٹا دیں، تو یہ صورتحال ہندوستان کی ایران اور عراق کے اوپر تھی۔ ہندوستان وظیفہ دیتا تھا حوزہ علمیہ نجف کو، مراجع کے خط ابھی بھی موجود ہیں، تو خانوں میں رکھے ہوئے ہیں بطور ثبوت کہ ان مراجع کے وظیفہ یہاں سے مقرر ہوتا تھا۔ غفر ماب اور ان کی اولاد سلطان علماء کے زمانے تک، بلکہ ان کے بعد بھی کچھ دن تک سلسلہ رہا، اور سلطان علماء یہاں سے وظائف بھیجتے تھے۔ واجد علی شاہ اور دیگر نوابوں کے مدد اور حکومت سے حوزہ علمیہ نجف چلتا تھا۔ ایران کے مدارس اصفہان اور قم جو ہیں وہ انہی کے اوپر متوقف تھے، ان وظائف پر اور ان علماء کی تائیدات پر۔ یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ لکھنؤ کو مرجعیت حاصل تھی پورے عالم میں، اور یہ علماء کی کاوش تھی، ان کی زحمات تھی۔ ان کے 12 شاگرد سارے کے سارے فقیہ اور مفتی، سب اس زمانے میں چونکہ جو فتاوے دیتے تھے ان کو مفتی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں الفاظ بدلتے رہے ہیں۔ اس زمانے کے علماء کی اہمیت القاب کی یہ نہیں تھی جو آج کے زمانے میں۔ آیت اللہ اور آیت اللہ العظماء بہت کم لکھا جاتا تھا، برائے نام ہوتا تھا، بلکہ اس سے بڑے القاب لکھے جاتے تھے۔ مثلا علامہ ہلی علی اللہ مقامہ تو امام الملت والدین لکھا گیا۔ یہ اب اس سے بڑا لقب کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ القاب بھی ہر دور میں نشاندہی کے لیے بدلتے رہیں۔ ایک زمانے میں، اور اوپر چلے جائیے غیبت امام سے نزدیک، اور بلکہ حضور امام میں غیبت نہیں بھی ہوئی تھی، تو بہت بڑا لقب اس عنوان سے، کہ جس کی اہمیت آج بہت چھوٹی سمجھی جاتی ہے، اس عنوان سے کہ اس کا ہی اعتماد اور اعتبار تھا پوری قوم کے اندر، وہ لقب تھا سیقۃ الاسلام کا۔ سیقہ یعنی موثق، معتبر، یعنی جس کے یہاں کبھی جھوٹ پایا ہی نہ گیا۔ آج ہم جب کسی حدیث کے بارے میں تحقیق میں ڈوبتے ہیں تو جو راوی ہوتے ہیں ہمارے زمانے سے لے کر کے امام تک سلسلہ ان کا ملنا چاہیے، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں یہ سب سچے ہیں یا سچے نہیں۔ جب تک ان کی 2 عادل شاہد کی گواہی ثقہ ہونے کی نہیں ملتی، اس وقت تک ہم ان کی حدیث پر عمل نہیں کرتے، ان کے حدیث کے مطابق فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ حدیث معتبر نہیں مانتے، گرچہ حدیث کا انکار نہیں کرتے، یہ کہہ کے اسے چھوڑتے ہیں کہ ائمہ نے تعلیم دیا ہے کہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو ہمارے لیے چھوڑو، کہ جب ہم ملیں گے تو ہم سے پوچھنا۔ تو جب ثابت ہو جائے ہم کو کہ ان سچوں نے بیان کیا ہے، تو یہ ثابت ہوگا کہ یہ امام نے ضرور کہا ہے،
تو جب تک صدور نہ ثابت ہو سبحان کہ اللہ امام سے صادر ہوا ہے کہ نہیں، جب ثابت ہو جائے صدور تب پھر اس پر ہم کچھ عمل کرنے کے لیے تیاری کریں۔ کہ اگر صدور ہی شک میں ہو گیا کہ بن صادر ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر ہم عمل نہیں کریں۔ مگر یہ کہ راوی اگر سچا نہیں بھی ہے اس میں، لیکن علماء جو غیبت کے زمانے سے لے کے آج تک اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں، تو یہ اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ وہ راوی کی تائید نہیں ہو سکی، مگر علماء کا عمل بتاتا ہے۔ اس زمانے کے علماء جو امام سے نزدیک تھے کہ یہ حدیث امام سے صادر ہوئی ہے، تبھی علماء دل خواہا اور اپنے نفس کے اعتبار سے اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان کے نزدیک ثابت ہوا ہے تب انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت کم روایتیں ایسی ہیں کہ جس پر علماء نے اس زمانے کے عمل کیا ہو۔ الغرض یہ ہے کہ ثقہ کی لفظ جو ہے اسی سے ثقۃ الاسلام، اسلام کا موثق ترین فرد، بہت عظیم لقب ہوتا تھا، معنیٰ شخصیت کہ جس کی احادیث پر پورا دین تشیع ڈیپنڈ کرتا ہے۔ علامہ شیخ کلینی علی اللہ مقامہ یہ اصول کافی کے مؤلف ہیں، ان کے القاب میں سے ثقۃ الاسلام یہ عظیم ترین لقب ہوا کرتا تھا۔ ترقی کیا اور زیادہ کہ جس نے زمان اور جہان کے اندر تمام فرقہ اسلامیہ کو اپنے علم اور اپنے ان تمام کمالات سے دبا دیا، تو وہ غلبہ پایا سارے اسلام کے فرقوں پر، تو اس کا لقب دیا گیا حجت الاسلام، یعنی جو اسلام کی حجت ہے، غیر اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکے، دلائل میں دوسروں کو ثابت کر دیا، خاموش کر دیا۔ پھر زمانے بدلتے رہے اور القاب اسی طرح چلتے رہے، یہاں تک کہ آج کے دور میں مجتہد جو صاحب فتویٰ ہوتا ہے اسے آیت اللہ کہتے ہیں، اور آیت اللہ العظمہ وہ ہے کہ جو صاحب رسالہ ہے اور اس کی طرف مسائل شرعیہ میں رجوع کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یہ درجہ مجتہدین کا، عالموں کا آسانی سے آپ سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ سالہ سال اپنی زندگی کو ہر چیز جہان اور دنیا کی ترک کر کے صرف دین کی خدمت میں اور حصول علم و یقین دین کے لیے پوری زندگی صرف کرتے ہیں، اور علم دین کی چوٹی در چوٹی پر جب فائز ہوتے ہیں تو وہ مراجع ہوتے ہیں۔ آسان نہیں ہے، عمر گزرتی ہے۔ بقول استاد محترم آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی، اجتہاد آسان نہیں ہے۔ اجتہاد ایسے ہے کہ جیسے سوئی سے پہاڑ کو کھودیں اور اس کے بعد پھر اتنا کھودیں کہ پانی نکال دیں۔ سوئی سے پہاڑ کھودنا پہلے یہ تصور کیجئے، اور اس کے بعد دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ علم روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے اس دنیا میں دنیاوی علم، ٹیکنالوجی میں نئی نئی کاوشیں، نئی نئی اختراعات، اسی طریقے سے علم دین میں بھی 1000 سال 1400 سال کے فاصلے سے علماء کے نظریات، ان کی عقلیں اور ان کے اختراعات ان احادیث و قرآن کی آیات کے آئینے میں جو ہے وہ بڑھتے گئے۔ تو ہر آنے والا نیا جب مجتہد ہوتا ہے تو اس کو ان 1000 علماء کے نظریات کے آئینے میں خود کو نظر پیدا کرنا اپنی بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کے دلائل کو رد کرنا، ان کو ختم کرنا، مرڈر کرنا، ان کے اوپر اعتراضات قائم کرنا، اشکالات کرنا آسان نہیں ہے کہ سمجھے کوئی 2 کتاب پڑھ لیو چلے آئے۔ یہ علم سمندر ہے، اور اس کے باوجود یہ آپ یاد رکھیے
اگر واقعاً عالم ہے تو عالم کی خصوصیت ہی یہی ہے، وہ نفسیاتی کیفیت ہے، نفسانی کیفیت ہے کہ جتنا ہی اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ خود بخود احساس کرتا ہے کہ اب میں کچھ نہیں جانتا ہوں، جاہل ہوں۔ تو اس لیے کہ ہزارہا نظریات، ایک آیت، ایک لفظ، ایک حدیث کے آئینے میں ہزارہا نظریات پیدا ہیں، اور ان میں ایک نظر اختیار کرنا، اور ایسے نہیں اختیار کرنا کہ دل چاہ کے انگلی رکھ دے کہ یہ والا اچھا ہے یا وہ والا اچھا ہے، کوئی کپڑے کی چوائس نہیں ہے۔ اگر یہ والا اچھا ہے تو کیوں، اور اگر وہ والا نہیں اچھا ہے تو کیوں؟ تو یہ کیوں بتانا جو ہے وہ تمام قوت علمی، فلسفہ، منطق، لاجک، فلسفی، عرفان، تفسیر، رجال اور درایت، ان تمام علوم پر علاوہ اس کے کہ عربی مادری زبان نہیں ہے جس کی، اور جس کی ہے اسے بھی اس کی گرامر، قواعد، جس کی نہیں ہے اسے نثر و نظم، پوٹری اور پروس، اس ساری چیزوں پر دسترس حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر وہ سینٹنسز کے معنی کرنے میں جو اختلافات ہیں ان کو حل کر سکیں، ان کو بتا سکیں، اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر مغز خابیدہ ہے، عقلی گفتگو، اس کو حل کرنا، اس کو جواب دینا، جب تک کہ ان ساری چیزوں پر حاوی نہیں ہوگا۔ حاوی کہا تو کیا معنی ہے؟ یعنی ان کے نظریات میں اچھی صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ نظر دے سکے، خود اپنی فکر دوسرے کے اوپر بار کر سکے کہ یہ فکر اعلیٰ ہے ان افکار سے، تو ان علوم پر بھی اس کی دسترس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کے سہارے سے پھر وہ فقہ میں اجتہاد کرتا ہے، پھر نظریہ قائم کرتا ہے۔ تو اس میں وقت لگتا ہے، اس میں عمر درکار ہے، یہ نہیں ہے کہ 5 برس ہو، 2 برس ہو، 4 برس۔ یہ جو اصطلاح آپ کے پاس آئی 4 برس ہو، 5 برس ہو، 2 برس کی، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی تو میں نے آیت نہیں پڑھی ہے، صرف مجلس تو نہیں پڑھی، میں تو خالی یہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے آگئی، جن کے نام آپ سنیں ابھی، دلدار علی غفرامات اور فلانے سید سلطان العلماء اور علی مقام اور دیگر اور علماء جو مفتی اور عباس، یہ لوگ اپنے زمانے کے ماہرین اس طرح کے صاحب نظر استادوں سے نظر حاصل کرنے کے بعد، ان کی تائید اجتہاد لینے کے بعد، شوق علم میں کہ اور علم حاصل کریں اور کمال حاصل کریں، نجف جایا کرتے تھے۔ نجف جانے کا بھی دور سلطان علماء نے شروع کیا ہے، وہ گئے تھے صاحب جواہر کے شاگرد میں، اور دلدار علی غفرامات زیارت کے لیے گئے تھے، وہ رک گئے چند سال، وہ بھی وہاں رہے، لیکن سند یافتہ ہند کے مجتہد شمار ہند کے وہاں کے مراجع نے تائید کی۔ تو جب اتنا پڑھا ہوا ہوتا تھا، صاحب نظر ہوتا تھا، 4 برس 6 برس 8 برس وہاں رہتا تھا، تو کسی بھی مجتہد کے سامنے اس کے بیانات کو رد و قدح کرتا تھا تو وہ لکھتے تھے سند کہ آپ کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ بلا کسی جھجک کے آپ فتاوے دے سکتے ہیں، اور جائیں آپ اپنے قوم میں جا کر کے ان کو فتاوے سنائیں۔ تو وہ آتے تھے تو جو 4-6 برس میں آ گئے تو کہے جاتے تھے مجتہد ہو کے آئیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر زمانے میں ایسا ہوگا کہ جس نے وہ اساتذہ جو مراجع کے سب کے تھے وہ تو چھوڑیے، ابتدائی درجات کے لیے پڑھانے والے اب ہند و پاک میں نہ رہ گئے، ان سے بھی اگر 2-4 جملے پڑھ کر کے وہ ایران و عراق کی درسگاہ میں جا کے 2-4 برس پڑھ کے آ گیا تو وہ وہی مجتہد ہو گیا جو وہ ہوئے تھے 5 سال میں۔ تو فرق آ گیا ہے بہت بڑا، گیپ آ گیا ہے، جو لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دینا جو ہے معیار نہیں ہے، لکھ دے دیتے ہیں کہ کیا کریں تعریف کرنے میں، کچھ نہ کچھ کہی دیں تھوڑا سا تاکہ تعارف ہو جائے، حقائق بیانی سے کام لینا چاہیے، اسی لیے قدریں گرتی جا رہی ہیں۔ مگر علم کی جو قدر ہے وہ داستان ختم کرتے ہوئے اسی آیت کی طرف آپ توجہ کریں۔ علم کی قدر اس قدر ہے کہ اللہ نے
اس عالم کو درجہ عطا کیا ہے کہ جو مومن بھی ہو ساتھ بغیر ایمان کے علم کی قدر اس قدر نہیں ہے. علم حاصل کرتا ہے، بہت سے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اپنے فن اور اپنے میدان کے عالم ہیں وہ، لیکن ان کے درجات ایسے نہیں ہیں. قرآن مجید نے شرط لگائی یرفع اللہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ اوتوا العلم درجات، جو صاحبان علم ہیں. یہ سادہ ترجمہ ہے لیکن حقائق میں اوتوا العلم الگ ہیں. وہ میرے محل بحث ہے مجلس میں کہ وہ کون ہے اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے. ان کے درجات اللہ نے یرفع، رفع کیا، رفعت دی، بلندی دی. پہلے قرآن کو سمجھے کہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، وہ اللہ کی جو قادر محض ہے، کائنات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ثانی نہیں، بدل نہیں، اس کے آگے کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی قدرت نہیں. اس کی عطا کے آگے کوئی عطا نہیں، اس کی جود و سخا کے سامنے کوئی سخاوت نہیں، اس کے عہد و پیمان کے سامنے کوئی وعدہ نہیں، کوئی وفا نہیں. جس قدر وہ محض ہے اسی طرح اس کی عطا بھی محض ہے. جس طرح وہ خالص ہے اور جس طرح وہ لامحدود ہے، اس کی عنایت بھی ویسے ہی لامحدود ہے، اس کی داد و دہش بھی ویسے ہی لامحدود ہے. اس کی عطا اگر وہ نسبت دے کسی کو کہ میں علم دے رہا ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ علم ایسا علم ہے کہ جو لامحدودیت سے متصل ہے. اس کے ہاں کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی مسئلے میں وہ خاریدہ ہو جائے اور کہتے اس کا جواب نہیں ہے. اسی لیے جب علم اس کے سامنے کسی بھی چیز کا سوال آ جائے تو جواب دینے میں ٹھہرتا نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے جواب دیتا تھا کہ امت کو پکار کے کہنا پڑا کہ کیا آپ سوچتے نہیں ہیں؟ ان کا سوچنا کیا ہے اس میں؟ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. کہا سوچا نہیں تو نے؟ کہا مجھے دکھ رہا ہے. کہا جیسے تجھے یہ دکھ رہا ہے ویسے مجھے عالم کی ہر چیز دکھ رہی ہے. میرے سامنے اس صلوات اور محمد اوتوا العلم، جن کو علم اتیان، اور ایک لفظ ہے عطا، انا اعطیناک الکوثر. وہاں پر عطا ہے، عطا کے معنی بھی دینے کے ہیں اور اتیان کے معنی بھی دینے کے. اسی سے لفظ اوتو یعنی دیا گیا. یہ نہیں کہا صاحبان علم جو ہے اردو ترجمہ کرتے، لیکن صاحبان علم نہیں کہا جو صاحبان علم ہیں ان کے درجے کو نہیں. اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا. یعنی کس نے دیا ہے؟ یہ آپ نے دیا، آپ کے خاندان نے دیا، آپ کے باپ اور دادا نے دیا، یا یہ کس کا کلام ہے؟ کلام الہی ہے اللہ کا. تو جب وہ خود کلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ہے، تو دینے والے کی طرف نسبت اس کی ہے جس کا کلام ہے متکلم کا، یعنی خدا دینے والا. تو وہ لوگ جن کو علم خدا نے عطا کیا ہے اور دیا ہے اور ان کو خدا کی طرف سے علم دیا گیا ہے، ان کے درجات بشرطے کہ وہ مومن ہوں، ان کے درجات اللہ جو ہے وہ رفعت و بلندی اور ان کے درجات کو معراج کمال تک پہنچاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر علم اللہ کی طرف سے ہو وہاں پر بلندی بھی ملتی ہے. اب اگر کسی کے علم کا رشتہ اللہ کی عطائے علم سے مل جائے تو اس کے طفیل میں جو صاحبان علم وہ تھے کہ اللہ نے دیا تھا، ان سے انہوں نے رشتہ ملایا تو جیسے ان کو رفعت تھی ویسے ہی رفعت ان کو بھی مل گئی. اور یہ صرف سخاوت خدا تھی کہ اس نے اپنی سخاوت پر اپنا علم ان کے اندر ڈالا، اپنے علم کا صندوق ان کو بنا دیا. تو پھر انہوں نے اپنی سخاوت کی بنیاد پر جب دیکھا کہ میرے علم سے اپنے علم کو جوڑ دیا ہے تو اس کو بھی اپنے علم کا آئینہ بتا دیا. اسی لیے آخری وقت امام وقت جاتے وقت
یہ توقیل لکھ کے چلے گئے کہ میرے بعد ان علماء کی طرف رجوع کرو، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ کب حجت ہے؟ آپ کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ علمائی کی لفظ کیوں کہا؟ ہم کو کیوں نہیں کہہ دیا؟ عوام کو کیوں نہیں پکار کے کہہ دیا کہ بھائی عوام ایک دوسرے سے مسئلے کو حل کر لیں، اس لیے کہ یہ میری طرف سے حجت ہے؟ نہیں، حجت وہ ہے کہ جو میرے علم کا آئینہ، ہر شخص حجت نہیں ہو سکتا ہے، اس کی بات کہی ہوئی میری بات ہے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ بس علم کا رشتہ اگر ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا تھا ان سے آپ ملا لیں تو جو ان کی بلندی ہے وہ بلندی آپ کو بھی مل جاتی ہے۔ اب قرآن میں تلاشیں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو علم دیا گیا، جن کے مرتبے کو بلند کیا گیا، یہ کون افراد ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں، اور ان کے طفیل میں، کائنات میں، یہ آج اتنے بڑے مرجع اگر کوئی سامنے ہے تو اس کی آپ احانت نہیں کرتے، اطاعت کرتے ہیں، اس کے مقابل میں اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں۔ کس بات کی عزت دیتے ہیں؟ کیوں آپ نہیں اتنا ہی عزت جتنی ایک مرجع تقلید کو دیتے ہیں اتنے ہی کسی ایک پی ایچ ڈی اور ڈیلٹ کو دیتے نہیں ہیں؟ وہ بھی اپنے فن میں تو ماہر ہے، اپنی چیز کا متخصص ہے، لیکن وہ عزت احترام نہیں دیتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علم کا رشتہ ان سے نہیں مل رہا ہے جن کو علم دیا گیا تھا۔ اس کے علم کا رشتہ بنیاد ٹوٹتی ہے ان پر جا کے کہ جہاں خدا کا علم شامل ہے۔ اس وجہ سے آپ احترام کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ مانتے ہیں، اس وجہ سے آپ قابل تعظیم سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہی کہ وہ حجت خدا کے جانب سے حجت قرار پائے ہیں، لہذا حجت کا احترام کرتے ہیں آپ۔ بس معلوم یہ ہوا اب تلاش ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ قرآن مجید صاف کہتا ہے جہاں جہاں علم لے آیا ہے وہاں لفظ عطا نہیں لگائی، اس نے عطا الف سے لگایا، عین سے نہیں کہا۔ عطا عین سے آتینا، لیکن یہاں پر الف سے لگایا آتینا۔ چنانچہ کہا حضرت ابراہیم کو من ذریت ہی آتینا، ہم اس کی ذریت میں آتینا النبوت، ذریت ہی آتینا النبوت والکتاب، ہم نے اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھا ہے، عطا کیا ہے، دیا ہے۔ بس اتیان یعنی دیا، اللہ نے نبوت بھی دیا اور کیا دیا؟ کتاب بھی دیا۔ یا اسی طریقے سے حضرت سلیمان و داؤد کو پکارتے وقت کہتا ہے کہ انا آتینا داؤد، یہاں پر بھی آتینا الف سے کے ساتھ ہے، انا آتینا داؤد و سلیمان علما و حکما، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم اور اسی علم کی قدرت کے اظہار کا نام حکم و حکومت یہ ہم نے عطا فرمایا۔ جناب لوط کو اس نے کہا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ عِلْمًا وَحُكْمًا، ہم نے لوط کو بھی علم اور حکم یعنی حکومت عطا فرمائی۔ لوط کی کون سی حکومت تھی؟ داؤد کو تو پھر بھی بنی اسرائیل کی حکومت حاصل تھی، مگر معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی جب علم پاتا ہے تو علم کے دوسرے حصے کا نام اقتدار ہے۔ وہ اقتدار خدا کی طرف سے لے آتا ہے، اقتدار یعنی کائنات پر اس کا تصرف ہونا۔ بس علم دین اور علم خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر یہ علم چلا جاتا ہے وہاں اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی آ جاتا ہے، وہ اقتدار پا جاتا ہے۔ اور یہ جتنوں کا نام لیا گیا آپ کے سامنے، خواہ داؤد ہو، خواہ ابراہیم ہو، خواہ سلیمان ہو، خواہ لوط ہو، خواہ ان کے ساتھ اور بھی دیگر انبیاء کہ جہاں پر عطا اتیان کے ساتھ ہے وہاں پر علم دیا میں نے، یا علم من تھوڑا سا علم دیا، یا من العلم تھوڑے علم سے اس کے پاس۔ دیکھیے آصف برقیہ جو ہیں انہوں نے یہی تو کہا نا جو سلیمان نے کہا کہ یہ تخت کون لے کے آئے گا جو بلقیس کا تخت ہے، تو قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا قبل ان یرتد طرفو، میں اس کو بہت پہلے لے آؤں گا اس کے کہ تمہاری آنکھ کی پلک جھپک سکے۔ وہ علم جو دیا گیا تھا اس کو علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا علم، جزء علم، وہاں جو علم دیا گیا جناب داؤد کو علم من یعنی تھوڑا علم، جو سلیمان کو ملا علم من تھوڑا علم،
حضرت لوط کو ملا علم، تھوڑا علم، یہاں تک کہ حضرت وہ شخص کی جو حضرت موسیٰ کا استاد قرار پایا اس کو بھی جو علم دیا گیا وہ بھی قرآن نے علمن کی لفظ بتائی، وَهَمْ عَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے نزدیک سے اس کو، اپنے پاس سے اس کو علم دیا، مگر علمن تھوڑا علم دیا۔ وہ تھوڑے علم کا اتنا بڑا رئیس ہو گیا کہ اپنے زمانے کے اولو العزم پیغمبر کا استاد ٹھہرا۔ آپ استدار علم تو اندازہ کریں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ شخصیت بنتی ہے علم سے، یعنی اتیان علم خداوندی جو تھا جس تک پہنچا وہ اپنے زمانے کا صاحب اقتدار ہوا، کوئی نبی بنا، کوئی رسول بنا، کوئی اولو العزم بنا، کوئی ان کے بھی اساتذہ بنے، مگر آپ دیکھیں یہ سارے علم پائے لیکن اتیان کے ساتھ ہے، کسی ایک کے لیے نہیں کہا، فقط اول کے لیے کہا اور آخر کے لیے کہا۔ جب اول کی نوبت آئی تو وہاں پر بھی علم کو اس نے جز ہی بتایا، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی جتنے اسماء ہیں ان کی ہم نے تعلیم دی ہے۔ بس علم دیا یہاں پر، لیکن اتیان کے لفظ نہیں ہے، دیا نہیں گیا بلکہ تعلیم دی ہم نے، یعنی نسبت دے دیا اپنی طرف کہ اس کا آدم کا علم اس کے باپ دادا سے نہیں آیا، اس کا باپ دادا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں تھا یا کوئی فرشتوں نے نہیں پڑھایا، یہ کل کے ذہن میں نہ آیا آپ کو کہ جبریل نے پڑھا دیا، ملائکہ نے بتا دیا، انہوں نے سکھا دیا، انہوں نے سکھا دیا، اللہ نے اسی کا کوئی اعتماد لے لیا کہ ان سے ان سے ان کے علم کا رابطہ نہیں ہے بلکہ ان کے علم کا رابطہ ہم سے ہے۔ ہم نے سکھایا، علمنا، ہم نے تعلیم دی، وہ علمہ، توجہ کر رہے ہیں آپ یا نہیں؟ یعنی حضرت آدم کی تعلیم اللہ نے دی، اللہ معلم بنا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب آدم عالم ہو گئے تو پھر ایک عالم کا فریضہ یہ ہے کہ دوسرے اور طالب علموں کو پڑھاتا رہے، لیکن آپ اندازہ کریں ان کو علم دیا مگر کہا کہ صرف اسماء کا علم دیا، تو اسماء تو کل علم نہیں ہوا نا، اسماء تو اسماء ہے، ناموں کا علم دیا تو نام کا علم ملا نا، لیکن آخری ذات جو ہے اس کے لیے ایسی تاکید رکھی کہ علمک ما لم تکن تعلم، اے پیغمبر آپ کو تو ہم نے سب پڑھا دیا، جو آپ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے دے دیا۔ اس کے معنی ہے جو آدم کو پڑھایا وہ اور تھا، جو نوح کو پڑھایا وہ اور تھا، جو ابراہیم کو دیا وہ اور تھا، جو موسیٰ کو دیا وہ اور تھا، جو عیسیٰ کو عطا ہوئی وہ اور ہے، جو داؤد کو ملا وہ اور ہے، اور جو سلیمان کو ملا وہ اور ہے، جو آصف کو ملا وہ اور ہے، آگے بعد دیگر جو عیسیٰ کو ملا وہ اور ہے، لیکن جو خاتم النبیین کو ملا وہ سب تھا جتنا سارے انبیاء کو تھا۔ توجہ کریں آپ، سارے انبیاء کا علم سمٹ کر کے محمد مصطفیٰ میں آیا، مگر آیا نہیں اپنی طرف سے بلکہ علمکم، ہم نے علم دیا، پڑھایا۔ توجہ کریں آپ، یعنی پیغمبر کو پڑھایا، ان لوگوں کو دیا گیا، پیغمبر کو پڑھایا گیا۔ توجہ کریں آپ، یہ کیا بات ہے، ہم نے پڑھا دیا۔ اب جب یہ علم حاصل ہو گیا تو ایک نسبت تو معلوم ہو گئی نا کہ نبی کے علم کی نسبت کیا ہے، اللہ کی طرف ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، اس کے بعد کہا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کر دی اور حکمت بھی دے دیا، علم الگ دیا، تعلیم دے کر کے بتایا کہ پڑھا کے بھیج رہا ہوں، جاہل نہیں ہے۔ توجہ کرنا، کبھی جاہل نہ سوچنا اس کو، میں پڑھا کے بھیج رہا ہوں۔ پھر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دیا اس لیے کہ کل کی جاہل کو پوچھے گی کہ آپ نے پڑھا کیا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ قرآن دکھائے گا کہ یہ پڑھا تھا، یہ مدرک علم ہے اور وہ تعلیم ہے جو پیغمبر کو دیا گیا۔ کہا یہ میں نے تمہیں دیا ہے، اسے دکھانا لوگوں کو استناد میں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ تبیان کل شیء، یہی قرآن جو ہے وہ ہر شے کا بیان رکھتا ہے۔ لا نتلو ما لا یبصر الا فی کتاب مبین، ہر شے، ہر خوش کو در اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ علم جو عطا ہوا یہ پیغمبر کو عطا نہیں، تعلیم ہوئی، مگر کچھ ایسے تھے جو پیغمبر کے بزم میں بیٹھتے تھے لیکن ان کو علم عطا ہوا۔ سورہ محمد میں آپ ملاحظہ کریں، آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے پیغمبر ان میں سے تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی عالم ہیں کہ جن کا علم کا یہ عالم ہے، مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو عالم کہلاتے ہیں اپنے کو، کہتے ہیں ہم عالم ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں،
منہم من یستمع الیک حتی خرجوا من عندک. سورہ محمد میں جا کے دیکھیں یہ لوگ آپ کے چاروں طرف جو آگے گھیرا ڈال کے بیٹھتے ہیں یہ آپ کی بات کو کان دھر کے سنتے ہیں یہاں تک کہ آپ سے جب نکل کر کے باہر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں قالا. اب دوسری جگہ پر ہے قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. ابھی پیغمبر جو کہہ رہے تھے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ سن رہے ہیں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کدھر چلے گئے؟ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد بھئی. ابھی جو آپ کے سامنے پیغمبر ہم من یستمع الیک اے پیغمبر کچھ ایسے ہیں جو کان دھر کے آپ کی بات کو سنتے ہیں حتی خرجوا من عندک یہاں تک کہ آپ کے پاس سے جب نکل کے باہر جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم ان لوگوں سے کہتے ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے خدا کی طرف سے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا. ابھی محمد کیا کہہ رہے تھے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے تھے. تو اب ہونا چاہیے نا وہ جن کو علم دیا گیا تھا جن سے کہہ رہے تھے تا تو ثابت ہوا نا آیت سے کہ پیغمبر کی بز میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے کہ جن کو علم پہلے سے دیا گیا تھا پیغمبر کے علم کے محتاج نہیں تھے وہ علم دیا گیا تھا وہ بیٹھے تھے. اور ایک وہ تھے جن کو کچھ نہیں معلوم تھا وہ انہی سے پوچھتے تھے کہ کیا کہہ رہے تھے ابھی یہ. اچھا بھیا ضرورت کیا تھی؟ اب دو ہی مصلحت الہیہ ہوگی اللہ ہی جانتا ہوگا میں کون ہوگا فیصلہ کرنے والا. لیکن ایک وجہ تو خود ہی آیت نے بتا دی کہ معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے جاہل ہوں گے کہ جن کو پیغمبر کے سمجھانے کے بعد بھی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی تو ان کو سمجھانے کے لیے یہ عالم ہوں گے. اب میں جملہ کہوں کہ جب پیغمبر کی موجودگی میں یہ عرب سمجھ نہ پاتا تھا پیغمبر کی گفتگو کو تو بعد پیغمبر کیسے سمجھ لے گا بغیر صحابہ جب یہ نکلتے تھے تو کہتے تھے اب یہ خدا ہی جانے کہ کیوں ان کو بھیجا ہوا تھا کس لیے بھیجا تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنا نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی سمجھ پیش کرتا ہوں. اب جب ان سے پوچھا کہ ماذا قالوا آنفا ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے تب ان کو جواب دینا چاہیے نا. اگر یہ جواب نہ دے تو اوت العلم نہیں رہیں گے. تو قرآن جو نسبت دے رہا ہے صاحب علم ہونے کی غلط ہو جائے گی بات جھوٹی ہو جائے گی نا. سچا قرآن ہے جھوٹا تو ہے نہیں. تو اب ایسے ہونا چاہیے وہاں پر کہ جو تصدیق کرے کہ یہ کہہ رہے تھے بتائے کہ جو کہہ رہے تھے. دیکھیے آپ جملے پر غور کیجئے گا تو اب وہاں پر جواب دینے والا خالص اگر یہ جواب دے کہ یہ کہہ رہے تھے تو اس نے میٹر کو ایکسپلین کیا صرف بتایا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جائے کہ یہ جو کہہ رہے تو سب صحیح ہے. سبحان اللہ. دو مرتبے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ میٹر کو سمجھا اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ میٹر کی تصدیق کی کہ یہ سچ بھی ہے. یہ دونوں مقام فرق کرتے ہیں. سمجھنا اور ہے اور تصدیق کا ہی مرتبہ اجتہاد ہے جو وہاں جا کے تصدیق کراتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یہ حقیقت ہے. پر کیا کہنا ان صاحبان علم کی ان کے جواب اس طرح نہیں ایک ساتھ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. یہ دونوں جواب دے رہے ہیں. اللہ جو ہے ایک ہی لفظ کے اندر سمو رہا ہے. جیسے ہی پوچھا انہوں نے ماذا قالوا آنفا انہوں نے پوچھا ماذا قال آنفا ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے تو ادھر سے جواب آیا. قرآن نقل کرتا ہے کہ یرى الذین اوتوا العلم جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا ان کی رائے یہ تھی. توجہ کرنا میری بات پر. ایک ہے علم حاصل کرنا اور حاصل کر کے انہی کو لفظ با لفظ بیان کر دینا اس کا نام ہے نقل علم. توجہ کرنا میری بات پر. نقل علم کیا ہوتا ہے حدیث کے لیے بھی پڑھا آپ کے سامنے کہ بھئیہ امام کا قول یہ تھا اور اس قول کو اس نے کہا کہ ہم نے امام سے سنا ہے یہ تھا اس نے کہا ہم نے ان سے سنا ہے کہ امام یہ کہہ رہے تھے. تو نقل قول کر رہا ہے. نقل قول کرنے والا بھی عالم ہے مگر کتنا عالم ہے وہ
اتنا ہی عالم ہے جتنا جانا ہے اس نے قول کو، لیکن اس قول سے جو نتیجہ نکال لے وہ نقل قول نہیں ہے بلکہ اس کی رائے ہے۔ رائے کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اس قول کے آئینے میں جو صاحب نظر ہو جائے، ایک نتیجہ عقل کر لے اور اپنا نظریہ بتائے، وہ لوگ اس قول کے مخالف نہیں موافق بتائے، تو پھر ظاہر و صاحب رائے ہوا۔ قرآن لفظ استعمال کرا کہ یَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو صاحبان علم ہیں وہ نقل قول نہیں کر رہے، یرا رائے دے رہے ہیں، اپنی بیان کر رہے ہیں۔ کیا رائے دے رہے ہیں؟ ان کی رائے کیا ہے؟ رائے جب کہی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے وہی دے سکتا ہے جس کو نظریہ دوسروں کا پتا ہو۔ جب تک کہ وہ قول نہ جانے گا اس کے آئینے میں رائے دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک لفظ سے اس نے یہ بیان کر دیا کہ ان کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم تو صرف اللہ کی طرف سے تھا، لیکن اس کے بعد جو ان کی رائے ہے وہ بھی صائب ہے، اسی علم کے آئینے میں ہے۔ لہذا ان کی رائے یہ ہے یَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، وہ لوگ جو صاحبان صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ شاہ مشرقین و شاہ مغربین، شہنشاہ کل کائنات، حیدر کرار ذیل فرار، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان کی رائے یہ ہے یَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کی رائے یہ ہے مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، اے پیغمبر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، هَذَا هُوَ الْحَقِّ، یہی حق ہے۔ ایک بات کو سمجھانے کے لیے 10 بات سمجھانی پڑتی ہے، 10 بات پروف میں لانی پڑتی ہے۔ هَذَا هُوَ الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یہ ہم نے آیت اور آیت کا ترجمہ کیا سمجھ لیا آپ کیا ہوا؟ هَذَا هُوَ الْحَقِّ، یہ حق ہے اور یہی ہدایت کر رہا ہے اللہ کے سیدھے راہ کی، جو حمید ہے اور عزیز ہے۔ ہر ایک لفظ اپنی جگہ سمندر ہے، آپ اس کے پہلے معنی سمجھیں کہ کیا ہے۔ اتنا وقت نہیں کہ میں سمجھا سکوں آپ کو، وقت ہوتا تو ضرور کوشش کرتا، مگر آپ دیکھیں ایک ہی لفظ کو لے لیں، کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے اے پیغمبر، بھئی پوچھ کون رہا ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ یہ بھی ثبوت ہے، یہ کہنا اے پیغمبر، یعنی پوچھنے والے وہ ہیں جو پیغمبر کی بات سن رہے تھے، وہ پوچھ رہے ہیں، لیکن جواب دینے والے جو ہیں اوتوا العلم، ان کا جواب خطاب میں پیغمبر سے ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو جواب دے رہے ہیں لیکن خطاب پیغمبر سے ہے۔ نہیں سمجھے آپ کیوں؟ اس لیے کہ جاہلین ہیں، ممکن ہے کہیں ہوئی بات کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، تو جاہلین کو خطاب نہیں ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے ہمارے ہاں کہ کبھی کسی کو سنانا ہوتا ہے تو دوسرے اوپر دھر کے سناتے ہیں، تو پیغمبر پر دھر کے سنا رہے ہیں ان کو کہ اگر سمجھ ہے تو سمجھ لینا، لیکن حقائق تو بیان ہو جائیں، وہ رہنے نہ پائیں۔ اس لیے پیغمبر کو خطاب کیا کہ جو بھی نازل ہوا ھذا هو الحق، یہی حق ہے۔ ہم نے کہا حق، آپ نے مان لیا حق، پہلے حق ہوتا کیا ہے؟ حق کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ویسے ہی آپ کہیں کہ ہے، سبحان اللہ، اگر اس سے ہٹ کے کچھ کہا تو باطل ہو گیا۔ جو خارج میں جہاں بھی پایا گیا، مثلا ایک آدمی ہے، اسے ہم نے زندہ دیکھا ہے اور وہ کھڑا ہے زندہ، اور ہم کہیں کہ یہ زندہ ہے تو یہ حق ہے، لیکن پردہ پڑنے کے بعد اگر ہم کہیں زندہ ہے اور وہ زندہ کھڑا ہو تب بھی حق ہے، تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے اس کو، اور پردہ پڑنے کے بعد اگر ہم کہیں یہ مردہ ہے تو یہ باطل ہے، اس لیے وہ زندہ کھڑا ہے۔ یعنی جو چیز ہے اس کے خلاف بولنا باطل، جو چیز ہے اس کے مطابق بولنا حق۔ اور ہم نے دیکھا آنکھوں سے کہ یہ زندہ ہے، جب دیکھ لیا کہ زندہ ہے تو کہہ رہے ہیں زندہ ہے، یہ حق ہے۔ بات سمجھے کیا ہوئی؟ جب تک دیکھیں گے نہیں اس وقت تک کہہ نہیں سکتے، بے بغیر دیکھے کیسے کہیں کہ یہ حق ہے؟ ہم دیکھ تو لے کہ وہ ہے ایسا ہی، بس معلوم یہ اوتوا العلم جو ہے یہ تصدیق کر رہے پیغمبر کے کہی ہوئی بات کو
اور وہ کہی ہوئی بات جو ہے اس کی نسبت دی ما انزل الیک من ربک، یعنی جو پیغمبر تمہارے پاس خدا کی جانب سے نازل ہوا تو وہ نزول ہے خدا کی طرف سے، تو جو چیز نازل ہوئی پیغمبر کی طرف اس کو بول رہے حق ہے، اور بغیر دیکھے کہہ نہیں سکتے کہ جو نازل ہوئی سے پہلے سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ والے نہیں ہیں کہ حاصل کر لیا نبی سے، بھئی نبی سے حاصل کریں گے تو بغیر دیکھا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یعنی نبی کے علاوہ اللہ نے ان کو بھی دکھایا تھا اور پڑھایا تھا۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد و محبان محمد و دوستداران محمد بلندتر صلوات۔ صلی اللہ۔ دیکھیے یہ تو علمی باتیں ہیں، اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو یوں کروں اور آپ یوں ہو کے چلے جائیں، اگر وہ ہو رہے ہیں تو بند کر دوں یہیں سے، جزاک اللہ جزاک ختم اللہ کر دوں۔ چھیڑا علم ہے، صاحب علم کی مجلس ہو رہی ہے اور علم کا تذکرہ ہے، جزاک اللہ۔ تو حق ہے یعنی دیکھا ہے، جو دیکھ چکے ہیں وہی یہ نازل ہو رہا، جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی یہ نازل ہو رہا، جو ہم دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں یہ وہی ہے، حق ہے، اور یہی ہدایت کرنے والا ہے صحیح راستے کی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کے بد میں کچھ ایسے تھے کہ جو نبی کے علاوہ علم پائے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، اور وہ بیٹھے تھے، اور جب وہ جواب دیتے تھے تو یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ حق ہے، اسے ہم دیکھ کے آئے ہیں، اس کی ہم تصدیق کر رہے ہیں، یہ وہی ہے، یہ ان کی رائے تھی کہ ہم دیکھ آئے ہیں، یہ حق ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ توجہ کیجئے، علم شریف ترین علم، آپ کو دنیا علم مادی میں ہے تو آپ کو تو اندازہ ہے کہ شریف ترین علم کون سا علم مانا گیا، دنیا نے کس کو مانا؟ شریف ترین علم یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے دو چیزوں سے نتیجہ نکال کے اصلی گدہ لڑائیں، کہتے ہیں اس کو یہ زمانہ ختم ہو گیا، یہ اس زمانے کے فلاسفر تھے، وہ کرتے رہ گئے کئی سو سال تک مگر کچھ ہاتھ میں حاصل نہیں ہوا۔ شریف ترین علم مشاہدہ ہے، ایکسپریمنٹ ہے، تجربہ ہے۔ اب آپ یہاں پریکٹیکل کر کے دیکھیے، اور جو پریکٹیکل سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ چونکہ دیکھتا ہے، کرتا جاتا ہے، نفس کے ہر گوشے نے اس کے اوپر تسلط پیدا کیا ہوا ہے، اب اس کو نہ ڈیفیکشن ہوگا، نہ شک ہوگا، نہ کوتاہی ہوگی، کل علم اس کے نظروں کے سامنے ہے۔ جب آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا ہے، تو اس نے چونکہ پریکٹیکل کیا تھا، سب دیکھا ہوا تھا، ایک ایک چیز پر حاوی تھا، جلدی بتا دے گا بنسبت اس بچے کے کہ جس نے خالی کتاب سے پڑھا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک علم ایسا ہے حاصل کرنے والا کہ اس نے ایک کتاب اٹھائی، اس کے اوپر ایک درخت کی تصویر بنی اور درخت کو پڑھنے لگا کہ یہ درخت ایسے پیدا کیا گیا، بیج تھا، مٹی میں ڈالا گیا اور اس مٹی کو ایسے ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ بیج سے تنا نکلا اور یہ درخت بنا، اس میں ٹہنیاں ہوئیں، اس میں شاخ و برگ ہوئے، اس میں پتے ہوئے، اور پھر پھل ہوا، پھول ہوا، پھر پھل ہوا، اور پھل کا پکا، پک کے گرا تو پھر بیج نکلا۔ اتنی کہانی اس نے پڑھا کتاب میں۔ اب اس کے بعد پوچھئے تو ظاہر ذہن ہے، حافظہ ہے، کہیں پر ہے متمرکز، کہیں پر ہے موجود تو اس کا بتا دے رہا، کہیں پر نہیں ہے موجود تو نہیں بتا پا رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جو کہیں نہیں پڑھا، کسی سے نہیں پڑھا، پڑھنا بھی نہیں جانتا اس کتاب کو جس پر یہ لکھا ہوا ہے، مگر اس نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ یہ بیج مٹی میں پڑا، مٹی ایسے تھی، اور اس کے بعد یہ تنا بنا، یہ شاخ بنی، یہ برگو پتے بنے، اس میں پھول آیا، اس میں پھل آیا، اور پھل پکا، آنکھوں سے دیکھتا رہا ہر مرحلے کو، اور جس طرز پر گزرا دیکھتا رہا۔ اب اس سے پوچھئے بھائی کیا ہوا، تو جو پڑھ کے بتانے والا ہے کچھ بھولے گا کچھ بتائے گا، لیکن جو دیکھ کے ہے نفس میں راسخ ہو گیا ہے تو بے عینہ بتائے گا۔ بھئی یہ فرق ہے دنیا کے لوگوں میں، مسلمانوں میں، اور ان صاحبان علم میں کہ انہوں نے علم کو بنتے دیکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشاہدہ کیا ہے۔ علم ان کے سامنے ہوا، ماں کیا نہیں ہوا، آدم کو خلق ہوتے دیکھا، شیطان کو لڑتے دیکھا، سب کچھ تو انہی نے دیکھا۔ جب ان کی آنکھوں نے سب دیکھا ہوا ہے تو اب جو سوال کرو گے وہ کیا سوچیں گے، کیا کہنے، کہاں سے فکر کریں گے، وہ پھٹافٹ بولتے چلے جائیں گے کہ ان آنکھوں نے تو دیکھا ہوا تھا، وہی تو پوچھ رہا ہے یہ صلوات محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
یہ صلوات اور پڑھنے سے بہتر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لہذا یہ علم اس طرح کا علم ہے کہ علم کلی جن کو دیا گیا ان میں سے کچھ ہیں کہ کچھ دیکھا، تھوڑا دیکھا، کچھ دیکھا، پھر کچھ دیکھا، پھر کچھ دیکھا. ایک ایسا ہے کہ کچھ کا مسئلہ ہی نہیں، سبحان اللہ. سب دیکھا. کیوں سب دیکھا؟ اس لیے کہ سب کی خلقت اس کی نظروں کے سامنے، ان کی خلقت اس کے سامنے ہوئی ہے. تو یہ آنکھ کھولے تو جوان دیکھ، آنکھ کھولے تو بچپنے کا حال تو نہیں معلوم، خلقت تو نہیں معلوم. یہ آنکھ کھولے تو ان کو دیکھا ایسے کہ آنکھ اتنی زیادہ کھیرا ہو گئی کہ پلٹ کہا یا اللہ یہ کون لوگ ہے؟ میں تو سوچا تھا میں ہی پہلا ہوں، لیکن یہ تو پہلے سے یہاں ہے. آواز آئی کہ نہیں پہچانتے، یہی تو میری قدرت کے نمونے ہیں. کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہاذا محمد، یہ محمد کا نور ہے. وہذا علی ناصر الدین، یہ علی ہے اس کا جو میرے دین کا مذہب کا مددگار ہے، اس کا نور ہے. ہاذا یہ جو ہے میری کنیز فاطمہ کا امت اللہ، اللہ کی کنیز فاطمہ کا نور ہے. یہ حسن کا ہے، یہ حسین کا ہے. کہا اتنا بلند، کہا اتنا ہی بلند ہے مگر یاد رکھ کبھی اس کی برابری کی نہیں سوچنا. اس لیے کی برابری ہوگی کس سے؟ علم سے. تو آج پیدا ہو رہا ہے تو یہ اگلے کی کوئی بات ہی نہیں معلوم ہے اور یہ سب جانتا ہے تو تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اس لیے کہ تجھے دوبارہ کیسے میں دکھاؤں کہ کیا ہوا ہے. اور جتنا علم ہوگا وہ دیا ہوا ہوگا، دیا ہوا اور ہے لیکن دکھایا ہوا اور ہے. یہ دیکھے ہوئے ہیں پوری کائنات کے ہر ذرات کو، یہ جانتے ہیں. تو بس تیری منزلت یہیں سے ہے، اس کے آگے نہیں ہے. کبھی ان کے برابری کا نہ سوچنا، اور اگر سوچا تو نکال دیا جائے گا. یہ زف کی بات تھی. کسی نے سوچ لیا کہ مجھے مل جائے تو اللہ نے کہا یہاں سے نکلو. اور کسی نے نہیں سوچا بلکہ دل میں محبت آئی کہ بار الہا ان کے شیعوں میں مجھے قرار دے دے. اب شیعوں میں کیوں قرار دے؟ چالاک تھا، ذہین تھا، سمجھدار تھا. اس نے کہا پیروی میں یہ علم حاصل ہو جائے. شیعہ کے معنی ہے پیرو کے، یعنی جیسے جیسے یہ اپنے علم سے کرتا جائے گا ویسے ہی میں بھی کرتا جاؤں گا. تو جو اس کو معلوم ہو مجھے معلوم ہو جائے گا، جو اس کے پاس اقتدار ہو مجھے مل جائے گا. تو جب یہ کہا تو اللہ نے کہا تو میرا خلیل ہو گیا. توجہ کیجئے میری بات پر. جیسے ہی کہا کہ بار الہا مجھے قرار دے، ان کے شیعوں میں سے ادھر سے آواز آئی کہ تو میرا خلیل ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت کی تابعیت کو اگر اقرار کر لو تو اللہ کے محبوب قرار پا جاتے ہو. صلوات محمد وعلی مصطفیٰ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات. یہ ہے علم پانے والے. قرآن نے ایک ایک کو بیان کر دیا اور صاف سے یہ کون ہے. اور ایک بات رہ گئی، وقت میں گنجائش کی مختصر کہوں گا کہ یہ علم جو پائے اس کی وسعت کیا تھی. سب نے علم پایا تو پہلے کلام نے کہا سے علم من العلم، یعنی علم میں سے تھوڑا سا علم جتنے انبیاء تھے. لیکن جب ان کو علم دیا گیا تو ان کو تھوڑے میں سے کی گفتگو نہیں ہوئی بلکہ علمک ما لم تکن تعلم. تم کو سب ہم نے پڑھا دیا. ان کو تھوڑا سا علم دیا تھا. پاکانی علم من الکتاب، علم کتاب میں کا دیا تھا. اور یہاں کیا کہا کہ علم الکتاب یعنی کل کتاب کا علم دیا ہے. تو تھوڑا علم اور ہوتا ہے اور کل کتاب کا علم اور ہوتا ہے. تو جتنا علم ہوگا اتنا ہی اقتدار ہوگا. بھئی جتنا علم ہوگا اتنا ہی اقتدار ہوگا. اسی اعتبار سے آگے بڑھے گا. علم کے اوپر اقتدار الہی چلتا ہے. علم کے لحاظ سے وہ جانے گا جب کہ کون سی چیز کہاں رکھنے کی ہے، کب اٹھانے کی اور کب نہیں اٹھانے کی ہے، تبھی تو وہ عمل صحیح کر پائے گا. لیکن اگر اسے یہ نہ پتا ہو، اقتدار دے دیا جائے، یہ علم نہ ہو کہ یہ چیز کب اٹھانے کی ہے اور کہاں فٹ کرنے کی ہے، تو کام کو خراب کر دے گا کہ نہیں کر دے گا.
اسی لیے 1,24,000 پیغمبر میں ایک نے بھی ایسے اعجاز کا اظہار نہیں فرمایا جو اعجاز بہت ہی دقیق تھے کہ صرف اولاد محمد نے اظہار فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کا علم تھا کہ کہاں سے کیا چیز اٹھانا ہے، کیسے رکھنا ہے. ماں کتنے انبیاء گزرے، ابراہیم کتنے بڑے 30 مار خواہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ایک مقابلے میں نہ کر سکے. جواب میں آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں. نے کہا بھائی اس کو نہ پوچھو، ارے چاندی کے ٹکڑے کر کے بتاتے کہ اس پر تو میرا اقتدار ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ارے بھائی ستارے کے اوپر کچھ ایسا کرتے کہ ستارے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے اور کہتے کہ اس کو نہ پوچھو، اس پر تو میرا اقتدار، پھر مجھے پوچھو، ہے نا؟ وہاں تو کہہ رہے ہیں خدا کو پوچھو، اس کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں دن بھر دیکھتے رہے؟ جب ڈوب گیا تھا ڈوب جانے والا ہے، اس کو دیکھتے رہے. جب رات بھر ڈوبا تو سویرے کا ڈوب جانے والا ہے. یہ تو خدا ہے ہی نہیں. بھائی اقتدار دکھاؤ نا اپنے علم کا، مگر تھا ہی نہیں. کہاں تک دکھاتے؟ حد یہ ہے کہ چیلنج کر دیا اس نے کہ لہو دکھاؤ. اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ابراہیم نے چیلنج کیا اسے کہ اس یہ خدا ہے، یہ خدا نہیں ہے، ہمارا خدا اس سے بلندر ہے. تو اس نے کہا میں بھی خدا ہوں. تو ابراہیم نے کہا اگر تو کہتا ہے کہ خدا ہے تو میرا خدا تو اسے مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے. اگر مغرب سے نکال دے تو میں تجھے خدا مان جاؤں گا. تو جو کوئی بات کی نہیں. بس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم، البتہ اس نے کہا نہیں کہ میں نکال پاؤں گا کہ نہیں، لیکن ابراہیم نکال نہیں سکے. مغرب سے نکالتے اور کہتے دیکھو یہ میں کر لیتا ہوں، اور تم تو یہ بھی نہیں کر پاتے ہو، تو تم کیسے خدا ہو؟ میں خدا کا نمائندہ ہوں. لیکن خود علامت قرار دے دی کہ اگر تو نکال لے تو خدا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اب قرآن نے یہ تو پوائنٹ کر دیا نا کہ اگر مغرب سے کوئی سورج نکالے کیا وہ خدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سبحان اللہ. ہو گئی بات نا. اب میرے جانے کے بعد نہ کہیے گا علی کو خدا ثابت کر دیا. خدا نہیں ثابت کر دیا. بھائی اسی پر تو جان فدا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا. سارے اقتدار کے بعد کائنات کو یہی بتانا چاہا کہ اقتدار الوہی اقتدار ہے، میرا نہیں ہے. میں جس سے لایا ہوں اس کو مانو. آج سبھی لوگ پڑھوائے دے رہے ہیں وہ علی کی نماز قضا ہو رہی تھی، وہ محمد سو گئے تھے، اور یہ شریعت کے ٹھیکیدار دین کو لانے والے ہم کو بھی پھنسا کے چلے گئے، خود سوتے رہ گئے، نماز کی پرواہ نہیں کی. اور وہاں ٹھوکنے لگا تو پھر کہا آنکھ کھول دیا علی، ہاں کیا ہوا؟ اور ان کا نماز، اور ان کا جلدی سورج کو پلٹا کر کھلانا ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. اور پھر اگر ایسا ہوا بھی، مان لیے اس طرح ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ بھائی اول وقت ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، بہت سے مشاغل ہیں، بہت سی مشکلیں ہیں، اس کی تعلیم کے لیے اگر ایسا کیا بھی تو یہ شریعت والا جانتا ہے کہ نماز جو ہے اول وقت پڑھنا چاہیے. لیکن اگر نہیں اول وقت ادا کر پا رہا ہے کسی وجہ سے اس طریقے سے، تو پھر جیسے ہو ویسے کر لے. جب یہ پتا ہے کہ یہ وقت پر نہیں اٹھ پائے گا تو اب وہ استراحت کی نماز پڑھے گا نا. تو لیے ہوئے آغوش میں علی رسول کو اپنی نماز استراحت کو ادا کر دیے ہوں گے. منافی اسمت ہے کہ نماز قضا ہو جائے اور بیٹھا رہ جائے. بس اقتدار یہ بتا رہا ہے، شریعت کے علم کا اقتدار یہ کہہ رہا ہے کہ نماز ادا کر دی ہے. اور جب نماز ادا کر دی تو پلٹانے کے بعد پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا دوستو. ایک نماز جس حالت کی ہے اس حالت میں وہ قبول ہے خدا کو، دوبارہ چاہیے نہیں. اور شریعت نے اعلان کیا کہ یہ تلاعب ہے، کھلواڑ ہے. کھلواڑ نہ کرو خدا کے ساتھ. خدا جو چاہے بس اسی وقت ادا کرو، جو چاہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہیں کرو. میں آپ سے پانی مانگوں، آپ پانی دیجئے گا. رفع تشنگی کے لیے ایک گلاس لایا، میں نے پی لیا، دوسرا لیے چلے آ رہے، تیسرا لیے چلے آ رہے، چوتھا لیے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک سینکڑوں کی لائن لگا دی آپ نے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تلاعب ہے. جو حکم تھا ادا ہو گیا، جو وقت پر حکم تھا ادا کرنے کا علی نے ادا کر دیا. جب ادا کر دیا تو اب ادا کرنے کا کیا معنی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ضرور چرخا ہوگا ذہن کو. تو اب کیا معنی ہے؟ کیوں ادا ہو رہا ہے؟ عزیزاً چھڑ گئی تھی بات اس لیے، ورنہ قصد نہیں تھا یہ بات کہنے کی کہ ابراہیم نہ کر سکے. کہا جو مغرب سے نکال لے وہ خدا ہے. جب بنیاد ڈال دی
تو اگر علی اس کے بعد سجدہ نہ کرے تو قیامت تک کے لیے خدا بن جاتے. تو علی نماز نہیں ادا کر رہے تھے, پلٹنے کے بعد سجدہ کر کے بتا رہے تھے کہ یہ اقتدار اس خدا کا ہے کہ جس کے ہم غلام بن کے آئے ہیں. صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا متقیان, مولا کائنات, حیدر کرار غیر فرار, فاتح بدر و حنین و احد, فاتح خیبر, فاتح علی کل فاتح, وسیع پیغمبر جانشین مصطفیٰ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام, بلندتر صلوات. بس جتنا علم ہے اتنا ہی اقتدار ہوتا ہے, اور علم نجاست میں اگر رہے تو فساد مچاتا ہے, اور اگر طہارت میں رہے تو کمال دکھاتا ہے. یہ علم دین کی شرافت ہے. اسی لیے شرط ہے پیغمبر کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب, پہلے پاک کرو ان کو, پھر کتاب کا علم ان کے یہاں رکھنا, نجس میں نہیں چاہیے. تو اب لازم ہے کہ خدا جہاں اپنا علم رکھ رہا ہے ان کو پاک کرے. اگر وہ پاک نہ ہو تو یہ علم فساد مچائے گا. صلاح کے لیے ہے, اس لیے اقتضا کیا کہ جس پر اپنا سارا علم اڑیلنے والا ہے اس کو پاکیزہ کرے. تب اسے کہنا پڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد وآل محمد. آئینہ ہو ایسا. دیکھیں کہ سال ثواب کی مجلس ہے, کرنے والی کئی مناسبتیں ہیں اس کے اندر. میرے ذہن میں بہت تلاش کیا. ایک ماں ہے جو سوگوار ہے, ایک بھائی ہے جو سوگوار ہے, بہن ہے جو سوگوار ہے. آپ دیکھیں مناسبتیں ایک ذات پر ایسی مل رہی, میری نظریں وہیں تک جا رہی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. 2-4 منٹ لوں گا, آپ اندازہ کریں اہل بیت تم کو میں نے پاک کیا. یہ دلیل آخر ہے اہل بیت کی طہارت و عصمت کی. یہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی. عظمت انسان کی پہچانیے گا, اور اس کے بعد اس کے اقتدار کو ملاحظہ کیجیے. کب یہ نازل ہوئی؟ جب فاطمہ زہرا کی چادر پیغمبر نے درود پڑھے مضبوط سے. صلی علی محمد وآل محمد. سب کو جمع کر لیا اور جبریل سے کہا یہ پیغام لے کے جا, میرا قصیدہ پڑھ اور یہ پیغام لے کے جا. تو جبریل نے پوچھا کہ کون ہے اس کے نیچے؟ تو جبریل جو ہمیشہ محمد کے پاس آتے تھے اور ہمیشہ اہل بیت کے در پر کچھ نہ کچھ خدمت کر رہے تھے, وہ سبھی کو پہچانتے تھے. جب سب ایک چادر میں جمع ہو گئے تو اب کیا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تو دے رہا ہے اب بہت آسانی ہے, ایک ایک کے پاس نہیں جانے کی ضرورت. سب ایک ہی جگہ جمع ہیں, کھٹ سے پہنچ جاؤں. مگر اس نے سوال کیا کون ہے اس کے اندر؟ ابھی جبریل جانے, اور جبریل کا کام جانے کہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج فاطمہ زہرا کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کی زبان سے جبریل چاہ رہا ہے کہ فضیلت بیان ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاید اس مصلحت کے تحت کہہ رہا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں اس کے نیچے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ, یہ فاطمہ ہے سب کی سب. ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا, اور پھر اس کے سارے بیٹے ہیں. بس مجھے اس سے کام تھا. بھئی سارے کہاں تھے وہاں؟ حسن و حسین دو ہی تو تھے, تو سارے بیٹے کہاں سے آئے؟ سارا جمع کو کہتے ہیں. بنوہا عربی میں بنون سے ہے, ہاں لگایا نون گر گیا بنوہا ہو گئے. یعنی سارے بیٹے فاطمہ کے جتنی اولادیں ہیں تھی تو 2 ہی, اور 2 کو عربی میں ابنان کہتے ہیں, ابناہا کہہ سکتے تھے. ہے نا رسول کی حدیث حاضان ابنایا, یعنی دونوں بیٹے میرے امامان قاعدہ و قامہ. تو 2 کے لیے ابنان تھا, ابناہا کہہ سکتا تھا. عربی تو آتی تھی نا اللہ کو, جیسے بنوہا کہہ سکتا تھا ویسے وہ ابناہا بھی کہہ سکتا تھا. لیکن بنوہا کیوں کہا؟
تو اب یہ ایک الگ گتھی ہے، بس خالی چھوڑ کے چلا جاؤں مشکل ہوگا پھر آئندہ کبھی. لیکن مختصر سمجھے کہ بات دراصل یہ تھی کہ سارے بیٹے تھے یہاں، ظاہر میں 2 تھے لیکن باطن میں اور بھی تھے، کہ اس لیے کہ اس میں ایک ایسا تھا کہ جس کی پیشانی پہ 9 نور اور 2 فتن تھے، تو سب ملا کے 11 ہو گئے. تو جب 3 سے زیادہ ہو جائے تو سارے ہو گئے، تو سارے بیٹے اس کے اندر تھے. لیکن مجھے گزارش یہ ہے خدا سے کہ تو سنبھل کے بول، اس لیے کہ بنوہا ابن کی لفظ ہے. سارے بیٹے، بڑی شریف بات ہے، سارے بیٹے. تو اب جتنے ابن فاطمہ ہیں وہ سب آئے تطہیر کے مصداق ہو جائیں گے، ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو ابن فاطمہ تو سنبھل کے بول، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اور بھی ابن فاطمہ نکل آئے. توجہ کریں آپ، تو کیا آئے تطہیر اسے بھی دیں گے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک ذات اور ہے کہ جس کو فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے جب روز حشر تشریف لائیں گی اور تمام شیعوں کی شفاعت کے لیے سامان لائیں گی تو ان میں 2 ہاتھ کٹے لائیں گی اور اس وقت فرمائیں گی حاضان یدان من ابنی العباس، یہ میرے بیٹے عباس کا ہاتھ ہے. اس کے کیا معنی ہو گئے؟ ابن فاطمہ میں عباس ہوئے. اب دنیا سمیٹتی رہے اسے، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل کے ساتھ یہ فاطمہ کے بیٹے ہوئے تو معصوم ہو گئے، آئے تطہیر کے مصداق ہو گئے؟ جی نہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہم 14 سے 15 نہیں کر سکتے، معصوم 14 ہی ہیں، 15 نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ ابن فاطمہ ہیں، مگر فاطمہ نے شیر نہیں پلایا، فاطمہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے، لہذا اس امت کے مستحق نہیں. اسی لیے علماء نے ایک لفظ وضع کی، گناہ سرزد بھی نہیں ہوا تاریخ میں، تو لکھا کہ یہ محفوظ عن الخطا، یعنی خطا سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہے عباس. توجہ کریں میری بات پر. تب میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی لفظوں میں کہ آئے تطہیر کی نسبت سے حسین مصداق آئے تطہیر ہیں اور عباس محافظ آئے تطہیر. سبحان اللہ، بے شک. یہ ذات ہے جو محافظ ہو، وہ بھی اس مرتبے کا. عزیز ہم مرنے والا محب اہل بیت، ہم جتنا جانتے ہیں قرابت اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوستی اور ایک طریقے کی محبت جو ہم سے ان کو ہوئی اور ان کو ہم سے ہوئی، وہ صرف نقطہ مشترک ولایت تھا، صرف محبت اہل بیت. دل میں جس کے زیادہ گامزد ہے وہ محبوب خدا ہو جاتا. مرنے والا عاشق اہل بیت تھا، محب اہل بیت تھا. صفات خانوادہ اور خاندان کے صفات علمی حاصل کرنے والا تھا، وہ موجود ہے اس کے پاس، بیک گراؤنڈ موجود ہے، علم میں پلنے والا علم ہی جیسا ہوگا. لیکن یہ صفت ضروری نہیں، یہ بھی ماں باپ کے آغوش کا فیضان ہے. خود ایسا نانا پایا تھا جو عاشق اہل بیت، عرب کے اندر صاحب رسالہ ہونے کے بعد عراق میں ادیب میں نام تھا. پورا عراق کے ادبا اپنے کلام کی اصلاح لیتے تھے. جد امجد سید حیدر عباس رضوی جو سید محمد باقر صدر کے استاد تھے، جو اس زمانے کے لوگ ہیں اور جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، ایسے نسل کے ان کی تربیت کردہ اور باپ اپنے آبا و اجداد سے لانے والے صفات، وہ خود تربیت کرنے والا، ماں ایسے خاندان سے، عشق اہل بیت رگ رگ میں پائے پائے میں بھرا تھا. مرنے سے چند دن پہلے بھی میری گفتگو ٹیلی فون کے ذریعے سے ہوئی تھی. اکثر و بیشتر مسائل علمیہ اور فضائل اہل بیت کے اوپر فون کر کے گھنٹوں بات کرتے تھے، پوچھتے تھے خدا رحمت کرے ان کے اوپر. لیکن سب کچھ ہو جانے کے بعد یہ سوچیں آپ کہ عشق حضرت عباس اس قدر تھا کہ انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا تھا کچھ سال پہلے کہ میرا دل بہت چاہتا ہے کربلا جانے کا، اور میں چاہتا ہوں چھوٹے حضرت بارگاہ میں حاضر ہوں اور وہاں سے کچھ فیضان حاصل کر سکوں. ان کو کچھ واقعات معلوم تھے، اس واقعات کی بنیاد پر مجھ سے سوال کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو بلائیں گے؟
اور یقیناً وہ ایسے تھے. ایک قصہ اور داستان تھی کہ کسی عالم نے یہ کہا تھا کہ حضرت کو علم تو نہیں تھا اتنا, وہ معصوم بھی نہیں تھے, تو ان کی زیارت کرنے میں کیا ثواب ہے, جو امام حسین کے لیے وہ معصوم ہیں اور وہاں ہیں, لہٰذا ان کے یہاں کیا ضرورت ہے زیارت کرنے جانے. اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدہ اس کے سامنے ہے اور منہ پھیر رہی. تو اس نے پوچھا بی بی آپ کیوں ناراض ہیں؟ کہا تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا, تو میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا. لہذا وہ متوجہ ہوئے, توبہ کیا, استغفار کیا اور آئے علماء سے پوچھا. علماء نے کہا کہ یہ ایسے شخص تھے کہ 5 معصومین کی بطن میں پلے تھے اور ایسی عالمہ غیر معلمہ, یعنی کسی کی پڑھائی ہوئی نہیں تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ, اپنے ماں کی تربیت کرتا کہ امام وقت نے کہا یا امتی انت بحمد اللہ عالم غیر معلمہ. یہ خطبہ دے رہی تھی, آپ عالم غیر معلمہ, آپ کا وہی درجہ آئے گا حضرت زہرا کا, آپ اس کو خاموش ہو جائیے. تو حضرت زینب نے اپنا خطبہ روکا تھا. اس زینب نے عباس کو پالا تھا. آپ دیکھیں علی کے بیٹے تھے, علی کی آغوش نے پالا, اس کے بعد حسن کی تربیت ملی, امام حسین اسلام کی تربیت ملی, حضرت زینب کی آغوش میں پلے, امام زین الدین کا ساتھ رہا, امام محمد باقر اسلام کے ساتھ رہے, 5 5 6 6 معصوموں کے درمیان, اور ایسی بیوی کے آغوش سے پلے کہ جس کو ناز یہ بھائی تھا کہ جس کے اوپر بھائی کو ناز, یہ بھائی تھا کہ جس کے اوپر بہن کو ناز, یہ بھائی ایسا تھا کہ بہن بھی ناز, بھائی بھی ناز, یہ بیٹا ایسا تھا کہ باپ کو ناز. اس وقت کہ جب دنیا سے اٹھ رہا تھا تو حضرت ام البنین سامنے کھڑی ہوئی تھی اور آہستہ سے ہاتھ جوڑا, فرمایا میں آپ کی خادمہ کھڑی ہوں. مولا نے کہا تو کیوں آئی ہے, کیا کام ہے؟ کہا ایک سوال خالی ہے کہ آپ نے سارے بچوں کو رخصت کیا ہے لیکن میرے بیٹے عباس کو نہیں بلایا, کیا آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادھر ہے عباس, ادھر آئے عباس. جب عباس آئے تو حسن کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ اور حسین کے ہاتھ حسن کے ہاتھ کے ساتھ عباس کے ہاتھ میں رکھا اور کہا عباس ان کا خیال تم رکھنا. عزیزو سارے خاندان بنی ہاشم کا خیال حسنین کو بھیجنے کہ تم رکھنا, اور عباس سے کہا ان کا خیال تم رکھنا. اور اے میرے بیٹے اس دن میری جانب سے پیدا ہو جانا. آپ دیکھیں یہ ایسی اولاد تھی کہ امیر المومنین روز حشر انبیاء پر اس بیٹے عباس کی بنیاد پر افتخار کریں گے. یہ وہ اولاد ہے. اور ایک ماں بھی تھی جو اتنی بات کا افتخار کرتی تھی عزیزو, جب خبر سنا کہ حسین شہید کر دیے گئے تو خالی اتنا سوال کیا کہ عباس کہاں تھے. اگر عباس نے مدد نہیں کی تو رقیہ نجف کا آواز دیا میں دودھ نہ بخشوں گی. کہنے والوں نے کہا نہیں بی بی مدد کیا ہے. عزیزو کیسی ماں, وہ ماں کے اپنے بیٹے کے مرنے کی خبر جب سنی تو اس کو قلق رہا ساری زندگی. روایت کے فکرے ہے کہ جنت البقیع میں جاتی تھی اور جانے کے بعد وہاں پر 3 قبریں بناتی تھی ایک ساتھ, اور ایک قبر بناتی تھی الگ. کہتی تھی ابا تجھ پر نہ رہوں گی اس لیے کہ تیری ماں زندہ ہے. اے ابا میں اس پر رہوں گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے. حسین پر روتی تھی. مروان مدینے کا شدید القلب انسان تھا. اس نے کہا ہے, تاریخ نے لکھا کہ جب وہ مدینے میں جنت البقیع کی طرف سے گزرتا تھا تو ام البنین کا مرثیہ سن کے سر سے امامہ پھینک دیتا تھا. اس قدر گریا کرتا تھا کہ ام البنین فرماتی تھی عباس بیٹے میں نے سنا ہے کہ جب تو گھوڑے سے گرا تھا تو تیرے ہاتھ نہیں تھے. اے لوگوں بتاؤ جب ہر سوار گرتا تھا تو اس کے ہاتھ تھے وہ ٹیک لیتا تھا, لیکن میرا ابا جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہاتھ نہیں تھے, کیسے گرا ہوگا مکھے پر. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزہ دل چاہتا ہے کوئی بھی غم نہ کرے. اگر عباس کے ہاتھ نہیں تھے تو سید عالمین کا دامن تھا, جب عباس آئے ہوں گے تو دامن میں لے لیا.
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ابھی یہ مرضی ابھی پڑھ رہے تھے، عزیزو ایک روایت بیان کرتا ہوں، مناسبت کا اندازہ لگائیں۔ بہن کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ جب مدینے لوٹ کے آئی تھی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، اور جب آیا یہ قافلہ لٹ کر کے تو حضرت زینب رسول کے قبر پر پہنچی اور سنانی لے کر کے وہاں پر پوری داستان انہوں نے بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد وہاں سے چلی جنت البقیع کی طرف۔ آپ اندازہ کریں، میری طرف دیکھیں، جو جانتے ہو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ملاحظہ کریں۔ ادھر مسجد النبی ہے اور یہ جنت البقیع ہے، بیچ میں محلہ بنی ہاشم تھا۔ زینب جب نانا کی قبر پر سنانی دے دیا تو جنت البقیع ماں کے قبر پر جا رہی تھی، محلہ بنی ہاشم سے ہوتے ہوئے ایک بی بی جو اپنے دمے در کھڑی دیکھ رہی تھی، دیکھا کوئی معظمہ جا رہی ہے تو پکارا، آپ کون ہیں، ٹھہر جائیے۔ زینب ٹھہر گئی اور غور سے دیکھا، زینب نے قریب آئی، کہا مدر کے نبی آپ نے پہچانا نہیں ہے، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، یہ عباس کی ماں ام البنین تھی۔ کہا بی بی آپ کون ہیں کہ میں نے نہیں پہچانا یقیناً؟ کہا میں زینب ہوں۔ کہا بی بی آپ ایسے تو نہیں گئی تھی، آپ کی کمر جھک گئی ہے، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، اے بی بی آپ پر کیا ہوا؟ کہا بی بی نہ پوچھئے، مادر گرامی جو مصائب ہم پہ پڑے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ مختصر یہ سمجھئے کہ غم عباس اور سکینہ کے غم میں یہ کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ میں ایک مرتبہ پوچھنا تھا، کہا شہزادی نے بتائیے کہ ہمارے آقا حسین کی حالت کیا ہے؟ کہا بی بی شہید ہو گئے، نہ پوچھئے۔ کہا کیسے شہید ہو گئے؟ کہا اب یہ نہ پوچھئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے اور شبر سینے پہ سوار ہو کے ذبح کر رہا تھا۔ عزیزوں لکھا ہے کہ جب حسین ذبح ہو رہے تھے تو بھائی پر اتنا اعتماد تھا، فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشُمَالًا، کبھی دائنے دیکھیں کبھی بائیں دیکھیں، پکارے عباس دوڑو بھائی شہید ہو رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو آپ نے بیان کرنا شروع کیا، یہ شبر سینے پہ تھا اور وہ نیزہ اپنے اس سے دھار پر دھار مار رہا تھا۔ بی بی نے رکیا نجف کا، آواز دی عباس کدھر تھے؟ ارے سنتے ہو، اگر عباس نے کوتاہی کی، بس زینب نے ہاتھ لگایا، کہا نہیں بی بی، اس جوان نے اپنے بازو قلم کرا دیے، یہ جوان نے اپنی فدائیت کو پورا کیا۔ عزیزان اکرامی، اس کے بعد لکھا ہے سید ابن طاؤس نے لکھا کہ حضرت زینب اپنی ماں کو پرسا دینے کے بعد ایک مرتبہ جھکی اور فرمایا کہ مادر اکرامی میں ایک امانت لائی ہوں آپ کے لیے، اور یہ امانت عباس کی ہے، میں نے بڑے اہتمام سے رکھا ہے کہ آپ تک پہنچا دوں۔ روایت کے فطرے جھکی، اپنے سامان کو کھولا، وہ ذرا نکالی جو عباس کی ذرا تھی، جس میں عباس کا خون خشک ہو گیا تھا، اور اٹھا کے لے آئی ام البنین کے سامنے تک، اور کہا بی بی یہ عباس کی ذرا کے لیے لائی ہوں۔ رائد ابن طاؤس نے لکھا کہ بی بی ام البنین نے ہاتھ میں ذرا لیا، عباس کے خشک خون کی بو جب مشام میں پھیلی تو ہاتھ سے ذرا چھٹ گئی اور بی بی زمین پر غش کھا کے گر گئی۔ زینب نے ماں کو ہوش دلایا، پتہ چاہتا ہاتھ جوڑ کے ام البنین یہ تمہارے بیٹے کی 14 مہینے کے بعد خشک خون کی بو ایسی کتاب نہ لا سکی، بھی ہوش ہو گئی۔ ذرا زینب کے کلیجے سے پوچھئے، جب بھائی ذبح ہو رہا تھا تو نظروں سے دیکھ رہی تھی، کبھی چلے زینبیہ، کبھی خیمے میں آواز دے رہی ہے، اے شبر میرے بھائی نے کیا بگاڑا؟ سیعلم الذین ظلموا انقلبوا۔ اللہم انی اسألک فاطمة وعبیہا وبالہا وابنی والسر المستودع فی ان تصلی علی محمد وآلہ محمد۔ بارہ تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد، عبود گناہان کبیرہ و صغیرہ کو عفو فرما، بارہ نیک عمال کی توفیق عنایت فرما، بارہ جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، عبود روضہائے مقدس کی حفاظت فرما، خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت فرما، بارہ تجھے واسطہ تمام مرنے والے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔
خصوصاً ان مرحوم کو جوار معصوم میں عالی درجات میں بہرحال تو جو واسطہ ہے تمام علماء اعلام سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ بہرحال امام کو ظہور جلد از جلد فرما ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. آپ سب یاد آتے ایک مرتبہ سورہ حم 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو شاد فرما.